بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ومن نفثه ومن همزه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بات، یہاں آپ کو پتہ ہے منافقین کی پیچھے ہو رہی تھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے، آگے چل رہی ہے بات کہ ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے پھر اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بہت ہی علیم، دردناک، المناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو، صداقت کو، صحیح بات کو جو جھٹلایا اس پر۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ سب نے اب سنا، تو یہاں پر اس کا مختصر سی تشریح کوشش کریں گے کہ یہ سمجھیں یہاں پہ دل کے ایک مرض کا ذکر ہو رہا ہے، بیماری کا، تو یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ جی ہاں، امراض القلوب، ڈیزیزز آف دا ہارٹ، یہ اسلام کے بہت بڑے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث کا ذکر کیا تھا جب دلوں پہ مہریں لگنے والی آیت کا ذکر آیا، تو آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کے آغاز میں ہی بات دل کی شروع ہو گئی، یعنی دل اتنا اہم آپ کے جسم کا عضو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں، صحیح بخاری، بہت ساری کتب حدیث میں جگہ جگہ یہ حدیث آئی، اور امام نووی نے تو اس کو اپنی 40 حدیثوں میں بھی شامل کیا، جو طویل حدیث ہے یہ 40 النوویہ کی، جس میں آخر میں اللہ کے نبی نے یہ ایک بات کہی جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، غور طلب ہے، کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہوا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو فسدت کلو۔ دیکھیں نا، یہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، آپ نے بہت واضح الفاظ میں بات بتائی کہ ان مدغہ فی اجسامکم، ہے نا، تو آپ نے اس مدغہ جو ہے نا، گوشت کے اس لوتھڑے کو کہا، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا آپ کے جسم میں، یہ جو ہارٹ ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک، یہ خراب تو سب خراب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس آیت کی طرح ہی بتا دیا ہمیں کہ اگر میرے دل میں کوئی خرابی ہے نا، یعنی اگر میرے دل میں کوئی بیماری آ گئی، میں روحانی امراض کی بات کر رہا ہوں، فزیکل ہارٹ ڈیزیزز یہ جو ہوتی ہیں کارڈیو ویسکولر، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان دل کے امراض کی جو اسپرچول امراض ہیں، روحانی امراض۔ اور اب تو یہ بات ریسرچ اور تحقیق سے پتہ چل چکی ہے، اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے گئے، ہمارے ایک سائیکائٹرسٹ ہیں یہاں پہ مقامی ڈاکٹر، انہوں نے بڑی تحقیقات ہمارے سامنے پیش کی کہ یہ دیکھا گیا کہ ایک سوسائڈل آدمی کا ہارٹ صحیح آدمی کے دل میں لگایا گیا تو پتہ چلا اس آدمی کو بھی سوسائڈل تھاٹس آنے لگے اور اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر! تو ایک کرمنل مجرم کا دل اور ایک مومن متقی کا دل، بہت فرق ہے۔ آج تو سائنسی تحقیقات بھی اسی طرف کو خود بخود جا رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں تھا نا کہ ہمارے جو سائنس سے بہت امپریس تھے مسلمان، وہ یہ اس بیماری کا، وہ بھی ایک بیماری کا ہی شکار ہو گئے تھے کہ نہیں، یہ جو سائنس ہے یہ کوئی دین کے اوپر کی چیز ہے، دین کو بلکہ سائنس کے نیچے آنا چاہیے۔ اب وہ بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی دین جو ہے نا وہ سب کے اوپر ہے، سائنس کو خود بخود اس دین حق کی طرف خود ہی آنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا دل کے ایک مرض کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیں دل کا صحیح ہونا کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا تو ان کے دلوں کی خرابی کا ذکر کیا کہ مہریں لگی ہوئی ہیں، سیلیں لگ گئی، معاملے خراب، پکے بند ہو گئے ہیں جی، غلاف چڑھ گئے دلوں پر۔ منافق کا ذکر ہوا، اس کے بھی دل کی بیماری کا ذکر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب سلیم جو ہے وہ مومن کا ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کا قلب سلیم ہوگا نا، صحیح دل، وہی کامیاب ہوگا یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ جس کا دل ہو گیا خراب،
چاہے وہ مہر لگا ہوا سیل کیس ہے، بالکل تالے لگ گئے، یا پھر مریض ہے دل جس کے اندر سکنس ہے، کوئی بیماری ہے، روحانی مرض ہے، تو اس میں رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ہوگا کفر، کافر ہونے کی صورت میں، فاسق ہونے کی طرف یا فاجر ہونے کی طرف، گناہگار، زانی، شرابی، فاحش، بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، کینہ پرور، یہ چیزیں ساری دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ان بیماریوں کا شکار صرف عامہ ہیں، نہیں، ان بیماریوں کا شکار بڑے بڑے علماء اور محققین بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ مرض کون کون سے ہیں؟ ابھی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ مرض ہے، کسی کو ہو سکتا ہے ریا کا، شو آف کا مرض ہو جائے، اب اس میں کیا کریں گے آپ؟ یہ قرآن کی تلاوت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، اگر میرے دل میں یہ آ گیا کہ بھائی لوگ ذرا اس کو سنیں تو کمال نہیں ہو جائے گا، تو بس سمجھے میں ریاکار ہو گیا، اور اس میرے دل میں خیال آنے سے ہی میں نے منافقت کے شعبے میں قدم رکھ دیا۔ اب اس کو میں جتنا بڑھاوا دیتا جاؤں گا، جسے کہتے ہیں نا ایک بیج دل میں نے ڈال دیا، اب وہ جس طرح زمین میں بیج ڈالا، اب میں اس کو پانی دوں گا، اس کی آبیاری کروں گا، اب میرے ہر کام میں پھر شو آف، ریاکاری جب آنے لگے گی تو کام خراب ہو گیا۔ یہی ہے دل کا مرض، ٹھیک ہے نا؟ دل کے کئی امراض ہیں، ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیت میں ذکر کیا نا کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ایسے لوگ کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی مٹی ڈال لیں گے، کافروں کی بھی، کافروں کے سامنے مسلمان کے روپ میں آئیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، اور پیچھے مسلمانوں کو بھی کہہ دیا ہم تمہارے بھی ساتھ ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حال ہو جاتا ہے ان بندوں کا۔ مگر ان کی بیماری کی اصل سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیمار ہے، یعنی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، ایک نارمل آدمی کیوں ایسا کرے گا کہ وہ جو ہے نا ہر ایک کو پلیز کرنے کی کوشش میں ہو، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی صحیح ہو، کافروں کے ساتھ بھی وہ بنائے۔ اور دیکھیں اچھے تعلقات کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک اور بات ہے کہ میں کسی مسلمان سے میرے اچھے تعلقات ہیں، میرا ایک کو ورکر غیر مسلم ہے، اس سے میرے اچھے تعلقات ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کریں گے، اس میں بڑے بڑے سیاسی لیڈرز بھی ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں نا، ٹاپ جو ہے وہاں سے شروع کریں، پھر باٹم کی طرف آئیں کہ ہمارا ٹاپ کیسے کرپٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی پہلے دوستیاں لیتے ہیں، مسلمانوں کی محبت لیتے ہیں، پھر جب مسلمانوں کے جو دشمن ہیں کافروں میں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پھر ان میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یار ہمارا ذرا خیال رکھنا، بس ان کو تم جوتے لگائے جاؤ، جو مرضی کرو، میں اوپر سے دو چار بیان دے دوں گا، بس۔ یہ بیمار ہیں ایسے لوگ، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بیمار ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھیں نا، میرے دل میں، آپ کے دل میں اگر تکبر، اگر ریا، شو آف، بغض، عناد کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو، سیاستدان ہو، عامہ میں سے کوئی ہو، عام لوگوں میں سے، ایوری ڈے پیپل، کامن پیپل میں کوئی بھی ہو، جب اس کے دل میں ایسا ایک اس نے بیج ڈال دیا نا، چاہے وہ نخوت ہو، تکبر ہو، شو آف ہو، ریاکاری ہو، بس پھر وہ خود بخود ہی بڑھتا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے گمراہ کر دے گا۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری 3-4 آیتیں ہیں نا، جو آپ وہاں دیکھیے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو سچا مومن ہے نا، اللہ کہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کو اس راستے پہ اور آگے لے کے جاتا ہوں، اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اور جس کے دل میں بیماری ہے، یہ سورہ توبہ میں بھی وہی بات ہو رہی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے بیماری ہے نا دل میں، جن لوگوں کے، میں پھر ان کی بیماری کو اور بڑھاوا دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ تو مومن کو کہتا ہے کہ نہیں تو نیک کیوں ہو رہا ہے، چل میں تجھے روکوں، اور نہ ہی منافق کو کہے گا تو منافق کیوں ہو رہا ہے، چل میں تجھے روکوں۔ دونوں کو جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں فری ول، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تقوی والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرے گا۔ کیا ہے وہ آیت ہے، والذین اہتدوا
زادہم والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم. سورہ محمد کی یہ آخری آیات میں سے آخری صفحے پہ یہ آیت 26واں سپارہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہدایت والا ہے اس کی ہی ہدایت میں اضافہ ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومن سیدھے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو کہ چل بھی واپس آ جا، نہیں اس کو میں نے پھینکنا دوزخ میں. اور منافق جو ہے، ہپوکریٹ جو ہے یا کافر جو ہے، وہ چوز کر رہا ہے کفر کو، چوز کر رہا ہے گمراہی کو، تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں اس کو میں زبردستی ادھر لا رہا ہوں. نہیں، جب تک منافق ہو، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، کافر ہو، مومن ہو، جو جس راستے پہ ولنگنس دکھائے گا اس کو اس راستے میں ہی مدد آئے گی. اگر منافق بھی توبہ کی طرف مائل ہونے لگے گا نا، تو توبہ کا راستہ چنے گا، اپنی ریاکاری کو چھوڑے گا، تکبر کو چھوڑے گا، ان بیماریوں کو چھوڑے گا، چاہے وہ بڑا ہو کوئی یا عام ہو، تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے گا کہ آ جاؤ اس طرف، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر کوئی خود ہی نہ آنا چاہے، خود ہی وہ گمراہی کا راستہ چنے، خود ہی باطل کے راستے پہ چلے، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا جا تو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے. اس کی تشریح کے لیے ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ نساء میں ثلاثہ جہاں آتا ہے نا 5ویں سپارے کا، بالکل وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، یا اللہ تعالیٰ بتا رہے خود کتنا رسول کا مقام دیکھیں، جو رسول کے بتایا ہوا راستہ یعنی کہ قرآن اور سنت سے منہ موڑے گا نا اس ہدایت کے بعد، جب اس کو پتہ ہے ہدایت کیا ہے، حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے، اور وہ غیر سبیل المومنین، مسلمین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومنوں کے راستے سے ہٹے گا، یعنی کہ منافقت کے راستے پہ قدم رکھے گا، گمراہی کے، باطل کے، گناہ کے، فسق و فجور کے، جو بھی دین کے خلاف ہے. سبیل المومنین جو ہے نا، یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک کلیہ آ گیا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے اصحاب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، اسلاف ہیں، ان کی سبیل المومنین سے ہٹ کے جس نے کوئی نیا کام کیا، یہ کسی بھی قسم کی گمراہی، چاہے وہ عقیدے کی ہو یا اعمال کی ہو، اللہ کہتا ہے ایسے گمراہ کو پھر میں نے فورس تو نہیں کرنا نا. اللہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جا تو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے، جس جہنم کو تو نے خود چنا اپنے لیے، تو جا ونسر ہی جا. پھر اس کا آخر جہنم اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہوگا وسعت مسیرہ. یہی بات اس آیت مبارکہ میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے خود چنا اس بیماری کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انت بیماری ڈالی، قلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ پاک، اللہ کی تخلیقات ہے، تخلیق ہے پوری، میرا اور آپ کا جسم، آپ کا قلب، دماغ، روح، ہر چیز پاک صاف اللہ نے آپ کو دی، مجھے دی. اب اگر میں ہی اس کے اندر گندگی ڈالوں گا، اس میں گناہ ڈالوں گا، شراب ڈالوں گا، زنا ڈالوں گا، فحاشی ڈالوں گا، آنکھوں سے، دلوں سے، کان سے، دماغ سے، جب میں یہ چیزیں اس میں ڈالتا جاؤں گا تو وہ منافقت کا درخت پھلتا پھولتا پورا ایک منافق تیار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کسی کو گمراہ کرنا، بندہ خود گمراہ ہو رہا ہے، خود منافقت کے شعبے میں اس نے قدم رکھ دیا. He has put his step in the boundaries of nifaq, in the territory of hypocrisy by taking on these diseases of the hearts. ہیں تو وہ ڈیزیزز کیا ہے، ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 چیز ہے شک. اگر بندے کو شک ہو گیا نا اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، وہ منافقت میں داخل ہو چکا ہے. اس شک سے بچے، ٹھیک ہے، وہ ریاکاری سے بچے، تکبر سے بچے. شک، تکبر، ریاکاری، یہ بغض، میلس، پریجوڈس، ہیٹرڈ، جیلسی، حسد، یہ ہیں بیماریاں. اور دولت کا دکھاوا، بطر جسے کہتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی دولت کا اظہار، یہ بیماریاں جس کے آ گئی نا وہ تباہ ہو گیا. وہ سمجھیں کہ وہ ایک ایسا جھوٹا شخص ہے کہ کہتے ہیں نا لیونگ اے لائی، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دردناک عذاب علیم آخرت کے اندر، اور وہ دنیا میں بھی ایک عذاب نہیں ہوتی وہ حالت. تو یہ امراض قلوب جو ہے نا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں نے اس کو بہت زیادہ اختصار سے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں شک میں نہ پڑیں، ریاکاری میں نہ پڑیں، تکبر میں نہ پڑیں، کسی قسم کی بغض، لوگوں سے دلوں میں نفرت رکھنا، الا کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے ہو. یہ یاد رکھیں، اللہ اور رسول کا جو دشمن ہے نا
واضح کھلم کھلا دشمن کوئی بھی ہو وہ، تو آپ اس سے اگر بغض و عداوت رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان دو چیزوں کے علاوہ اگر میرے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، میری ماں سے، ساس سے، باپ سے، بھائی سے، ان لوگوں سے بغض آ گیا دل میں کوئی، یا حسد آ گیا، یا جیلسی آ گئی، انوی آ گئی، میلسی آ گئی، ہے نا، یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں، یا دل میں یہی خیال آ گیا، تکبر آ گیا کہ میں باقی لوگوں سے بہتر ہوں، باقی سب جو ہے نا میرے پیروں کے نیچے ہیں، who are they to come against me، تو یہ جو ہے نا منافقت کی نشانیاں ہیں بہت زبردست، اور یہ ساری کی ساری دیکھیں آپ کے زبان سے نہیں نکلتی، یہ دل میں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں، تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے قلوب کو پاک کرے، ہماری مدد کرے کہ یہ دل صاف رہیں۔ ان کو صاف رکھنے کا علاج جو ہے نا وہ آخر میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ، جتنا اللہ کا ذکر آپ کر سکیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، یا تسبیحات کی صورت میں ہو، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کریں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کا دل خود بخود صاف ہوتا جائے گا۔ اور اس کے لیے قرآن کی کچھ دعائیں بھی ہیں، سورہ حشر میں ایک دعا ہے، مجھے اس کا آیت نمبر اس وقت یاد نہیں، میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دعا بہت ضروری ہے، وہ دلوں کے غل کے لیے خاص ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں غل نہ ڈالنا ہمارے بھائیوں کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یہ 9، 10، 11 ان 2-3 آیتوں میں آپ دیکھیں گے سورہ حشر 28 پارے میں یہ دعا مل جائے گی۔ یہ ہے ایک اور دعا ہے، ہم نے اپنے استادوں سے سیکھی، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا فی قلوبہم مرض، تو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے اعمال کو شو آف، ریاکاری سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کی جو خیانت ہے نا، آنکھوں کی خیانت، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، ڈس آنیسٹی آف دا آئیز، اس سے بھی پاک کر دے، اور تو جانتا ہے ہر خائن آنکھ کو، اور تو جانتا ہے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، سمجھیں اس آیت کا بالکل ترجمہ ہے، اس آیت کی ترجمانی ہے، اس آیت کی ریپریزنٹیشن ہے یہ دعا جو میں نے آخر میں آپ کو بتائی، ایک قرآن کی بتا دی، اور ایک جو ہے ہمارے اسلاف کے عمل میں ہے یہ دعا، تو اس دعا کو آپ پڑھیے، بہت پیاری دعا ہے۔ میں اس کے بارے میں حدیث جو ہے وہ نہیں میں جانتا، اس لیے میں نے آپ کو اس کو وہ دعائی بتائی جیسے ہمیں استادوں نے دعا سکھائی۔ تو دعا تو کوئی بھی مانگ سکتے ہیں نا، لیکن قرآن کی تو اللہ کے الفاظ میں بہترین دعا وہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو دعا نہیں، میں نے اس کو بہت اچھا پایا، اور ایک دعا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دلوں کی مہروں والی ریکارڈنگ میں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اوبیڈینس، اپنی طاعت پہ پکا کر دے، اور دلوں کو پھیرنے والے ایک اور ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، میرا دل پھیر دے تیرے دین کی طرف۔ یہ آپ کو 3-4 میں نے دعائیں بتا دی ہیں، ایک ریپیٹ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کی خاص حفاظت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دلوں کو خود تباہی اور بیماری میں مبتلا نہ کریں۔ واللہ اعلم۔